حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ لڑی ہے مسیلمہ کذاب کے خلاف دور صدیقی میں۔ مسیلمہ کذاب فصیل کے اندر تھا، لشکر باہر کھڑا ہے، 2 مہینے تک لشکر کھڑا رہا، لیکن باغ کا دروازہ نہیں کھل رہا کہ جنگ شروع ہو۔ جسے بھی حضرت خالد بن ولید دیوار پہ چڑھاتے ہیں، اندر دشمن بلندی پہ ہے، وہ اندر سے تیر چلاتے ہیں، صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا خالد بن ولید مجھے دیوار پہ چڑھنے کی اجازت دو، ایک چارپائی منگاؤ، اس کے گرد عصا باندھو چاروں طرف، اور اس چارپائی کو بلند کرو، میں اس پہ بیٹھتا ہوں، مجھے اس پہ اٹھا کے بلند کرو، میں دیوار پہ چڑھ جاؤں گا، اندر کود جاؤں گا، جا کے دروازہ کھولوں گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں پلیٹ میں رکھ کے دشمن کو تحفہ دے رہا ہوں، جب تمہیں دیوار پہ بلند کریں گے، اندر دشمن بلندی پہ ہے، وہ تیر چلائیں گے تو تم شہید ہو جاؤ گے۔ اس صحابی نے کہا خالد بن ولید مجھے دیوار پہ چڑھاؤ، پھر دیکھو حضور کی دعا کا اثر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور کا ذکر کیسے آ گیا؟ اس صحابی نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بے خانمہ ہوں، میرا گھر کوئی نہیں، مجھے جگہ عطا فرمائیں کہ میں بھی کوئی گھر بناؤں۔ حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر حضور نے فرمایا مصر فتح ہوگا، میرا جو غلام مصر فتح کرے گا اسے میرا وعدہ یاد کرانا، وہ تمہیں مصر میں جگہ دے گا، تمہارا مکان مصر میں بنے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں خالد بن ولید ابھی مصر فتح نہیں ہوا، ابھی مجھے مصر میں مکان نہیں ملا، ابھی حضور کا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور جب تک حضور کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا اسرائیل کی جرت نہیں میرے وجود کے قریب آ سکے۔ جب تک حضور کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ملک الموت کی جرت نہیں میرے جسم کو ہاتھ لگا سکے۔ چھو نہیں سکتے اسے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، حضور کے ہاتھ جس کے لیے اٹھے، پھر رنج و بلا کے ہاتھ نہیں اسے چھو سکتے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی صحابی نے پھر دروازہ کھولنے میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ مسلمان لشکر، صحابہ کا لشکر مسیلمہ کذاب سے ٹکرایا ہے اور اللہ نے اسلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ چھو نہیں سکتے اسے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول، کسی کا دل رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور نے دیکھا عید والے دن نماز عید پڑھنے کے لیے حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور بچے دوڑ کے آتے ہیں حضور کی طرف اور حضور ان کے سر پہ دستے شفقت رکھ دیتے۔ ایک بچہ رو رہا ہے، حضور نے اس سے پوچھا تو نے کپڑے نہیں بدلے، تیرے بال نہیں سنورے ہوئے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہوں نے کپڑے بھی نئے پہنے، ان کے بال بھی سنورے ہوئے ہیں، میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، یا رسول اللہ والدین فوت ہو چکے ہیں، انہی کے غم میں عید والے دن بھی پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا اور فرمایا، ارشاد فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری ماں ہو؟ پھر اس بچے کو لے کے حضور گھر آئے، نماز عید بعد میں ادا فرمائی، پہلے اس بچے کو لے کے گھر آئے۔ عارف کھڑی کہتے ہیں او مالک محبوب ربانہ شاف یوم حشردہ، آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے دردہ۔ گھر آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کے لیے کپڑوں کا اہتمام کرو، اس کے لیے اس کو غسل دو، اس کے بالوں کو سنوارو۔ جب وہ بچہ
کاشانہ نبوت سے نکلتا ہے تو زمین پہ اس کے پیر نہیں ٹکتے، زمین پہ اس کے پیر نہیں ٹکتے، وہ یوں خوشی سے، جیسے کہتے ہیں نا کپڑوں سے باہر جسم نکل رہا ہے، یوں پھولا نہ سمایا، کپڑوں میں جسم سمایا نہیں جا رہا، یوں وہ خوشی سے پھولا ہے۔ بچے کہتے ہیں تو بڑا فخر سے چل رہا ہے، بڑی خوشی سے چل رہا ہے، وہ کہتا ہے جس کے باپ محمد ہوں اور ماں عائشہ ہو وہ خوشی سے نہ چلے تو اور کیا کرے۔ آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے